नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। आज इस प्रोग्राम में हम खुदावंद यसु मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक़ से और हम ख़ास तौर पे उन सारे वाक़यात के ताल्लुक़ से जो हमें ईद क़यामतुल मसीह तक लेके जाते हैं उसके ताल्लुक़ से हम बातचीत करेंगे। नाज़रीन, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना नहायत ही ज़रूरी है, और जब तक हमारी कोई मंजिल नहीं है हम उस सफ़र को मुकम्मल कर नहीं सकते, ना हम किसी मंजिल तक पहुँच सकते हैं जहाँ हमें पहुँचना है। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे इस बात को देखेंगे कि यसु मसीह का आना इस दुनिया में क्यों था, और वो क्या मंजिल थी, और वो कौन सी मंजिल थी या हमारे यसु मसीह ने पहुंचना था ताकि मैं और आप और कुल आलम हमेशा की ज़िंदगी पाले। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान स्टूडियो में पास्टर सुहेल बशीर मौजूद हैं। वेलकम टू द शो पास्टर सुहेल बशीर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। खुदा आपके साथ हो। अपने ताल्लुक से थोड़ा सा बताइएगा, आप कहाँ कैसे? हाँ जी, ज़रूर। मैं पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं आपका की सारी टीम का ज़िंदगी टीवी के ईमान के सफ़र के प्रोग्राम के जो आप होस्ट हैं, और आपकी सारी टीम के लिए मैं खुदावंद के ज़रिए में शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस ईमान के सफ़र के प्रोग्राम का हिस्सा बनूँ। और मैं खुदा के लिए हमेशा आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आप लोगों को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं एक छोटा सा खादिम खुदावंद का खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, और अरसा दराज से खुदा की खिदमत में हूँ, तकरीबन 15 साल से। और न्यूजीलैंड से मैंने सेमिनरी हासिल की, फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चंद साल खिदमत करता रहा, फिर खुदावंद मुझे पाकिस्तान लेकर आया, और पाकिस्तान में खुदावंद में एज आ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर द लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ के साथ मैं काम करता रहा। और अभी मैं आपके साथ मिलकर आप जानते हैं, लेकिन मैं बताना ज़रूर समझूंगा कि मैं IFCF का हिस्सा हूँ, और हम इस खिदमत को बड़ी वफादारी के साथ और दयानतदारी के साथ, जैसे भी खुदावंद चाहता है, हम इस खिदमत को खुशी के साथ कर रहे हैं। जी हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। IFGF चर्च जो साउथ हॉल में है उसमें आपकी खिदमत एज ऑनरी पास्टर हमारे साथ है, हम जानते हैं, लेकिन नाजरीन के लिए, सामीन के लिए ज़रूरी है। और आप मुझे याद है कि कराची में मेलनी की मिनिस्ट्री टीम का आप रजिस्ट्रेशन चेयरमैन थे, आपने बड़ा अहम रोल अदा किया। वो भी आपने ऑनर दिया हमें इस खिदमत का, और हमने उस खिदमत को किया, और हमेशा आप जैसे खादमों का साथ रहता है, और खुदावंद हमें आगे बढ़ाता है। तो सारी इज्जत, सारा जलाल खुदा के नाम का है। नाजरीन, हम आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे देखेंगे कि ये ईमान का सफ़र है क्या, और ये हमारा ईमान जिसके ताल्लुक़ से हम आज ख़ास बात करने को है, इस ख़ास तौर पे हमें इस जगह तक लेके जाता है जहां हमें हमेशा की ज़िंदगी हमारे खुदावंद, हमारे मसीहा, हमारे यसु मसीह नासरी के वसीला से मिलती है। खुदावंद का कलाम के मुताबिक लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये एक खुदा का मंसूबा, खुदा का एक प्लान ना सिर्फ मसीहों के लिए, ये तो पूरे कुल आलम के लिए, ताकि जो कोई इस आयत में लिखा है, और ये इंजील मुकद्दस से मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, बड़ी मशहूर आयत है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो पास्टर सुहेल, आप बताइए कि ये क्या खुदा का प्लान था, ये हमेशा की ज़िंदगी क्या है, और ये क्या खुदा का प्लान इंसान के लिए था, और ये क्यों खुदा को इस प्लान की ज़रूरत पड़ी? जी, मैं ज़रूर आपके सामने इस बात को रखूँगा, क्योंकि आपने वन ऑफ द बेस्ट वर्स बाइबल मुकद्दस में से आपने शेयर की हमारे दरमियान, जो यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, कि खुदा की मोहब्बत का जो एक पैगाम हमें मिलता है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। तो मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि अगर हम इसको इस तरह कर लें
کہ بھائی اگر بائبل مقدس میں سے اس آیت کو نکال کر ترازو کے ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور پوری بائبل ایک سائڈ پر رکھی جائے تو وزن جو ہوگا وہ برابر آتا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر خدا کا جو ہے وہ ایک پلان ہمیں نظر آتا ہے، خدا کا ایک منصوبہ نظر آتا ہے کہ خدا کا ایک پلان تھا، اور وہ پلان کس کے تھرو خدا پورا کر رہا ہے؟ اپنی محبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ دیکھیں خدا نے تو انسان سے محبت کی، اس لیے تو خدا نے اس سے پہلے کہ انسان کو بنایا، خدا نے سب کچھ اس کے لیے باغ عدن میں اندر رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک خدا کی محبت کا وہ اظہار تھا کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا، اور پھر دوسری محبت خدا اپنے بیٹے کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، اور خداوند اپنے بیٹے کے ذریعہ وہ محبت ظاہر کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا whatever he has he given to the world۔ اور اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے بھی شامل ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے کہ یہ خدا کو کیوں کرنا پڑا۔ تو یہ کیونکہ باغ عدن میں جب خدا نے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، اور آدم کو اس نے اس کے لیے ایک ساتھی، یاد رکھے ایک ساتھی اس کے لیے اس نے مقرر اس کے لیے بنایا، اور اس کی پسلی ہی میں سے نکالا۔ اور آج بھی اگر دیکھیں تو انسان کی، آدمی کی ایک پسلی کم ہے، اس سے زیادہ کم نہیں ہے۔ تو وہ پھر جو تھا خدا کی حضوری میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور اس کی انہوں نے معافی نہیں مانگی، اور اس معافی کو جو خدا نے باغ عدن سے جب انسان لعنتی ہو کے نکلا تو اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے، اس گناہ کو دھو دینے کے لیے خدا نے یہ اپنا جو ہے وہ پیار دکھایا، کیونکہ خدا کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ پیار ہے، وہ محبت ہے۔ تو اس نے دنیا سے اپنی محبت کا اظہار اپنے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے کیا، اور اس کو بھیجا تاکہ وہ انسانی شکل لے اور اس کام کو پورا کرے۔ تو تھوڑا سا بیان کریں کہ مسیحا کا جو تھا وہ آنا کیوں ضروری تھا؟ ہاں جی بالکل، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ باغ عدن میں سے یہ گناہ جو ہوا وہ سٹارٹ ہوا، اور پھر بائبل کہتے ہیں کہ گناہ اس قدر سے پھیل گیا کہ وہ گناہ کے بعد گناہ کے بعد اس طرح کہ ہم نے جو بھی چیزیں غلط کی تھی، واٹ ایور وی ڈیڈ رانگ انسٹیڈ آف ان دی آئی آف گاڈ، جو بھی ہم نے خدا کی نظر میں غلط کام کیے تھے، اس نے خدا اور انسان کے درمیان ایک سیپریشن ڈال دی تھی، اس نے خدا اور انسان کے درمیان ایک جدائی ڈال دی تھی، اور خدا نے اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے یہ منصوبہ انسان کی اس دوبارہ ملاپ کا خدا نے جو ہے وہ تیار کیا، اور وہ تیار ایک ایسے شخص کے ذمہ یہ کام لگا، کیونکہ دیکھیں گناہ کی مزدوری موت ٹھہرا گی، ٹھیک ہے، جو گناہ کرے گی وہ جان مرے گی۔ بائبل مقدس بھی کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے فضل سے محروم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب خدا نے زمین پر نگاہ کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کوئی ایسا شخص ملے جو میرے لیے کھڑا ہو، لیکن کوئی بھی ایسا انسان اس قابل نہ رہا، لیکن آخر کار خدا نے یہ جامع پلان تیار کیا انسان کی، اور اس کے لیے خاص طور پہ جو بات جاننا اور سمجھنا میں سمجھتا ہوں اس کو بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا نے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے وہ قربانی ٹھہرائی تھی، اور شریعت میں لکھا ہے، توریت میں اب پڑھتے چلے جائیں کلام مقدس میں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر گناہ کے لیے مختلف طرح کی قربانیاں، بیلوں کی، بچڑوں کی، میڑوں کی، کبوتروں کی، اور بڑی بہت سے ہے، لیکن جو گناہ انسان کا باغ عدن میں خدا کی حضوری میں ہوا، اس کی کوئی بھی جو ہے لکھا ہے، عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول کہتے ہیں کہ بٹروں اور بچڑوں کے وسیلہ سے وہ قربانی جو ہے وہ ممکن نہ تھی، اس لیے خدا نے ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا جو کہ گناہ سے، گناہ آلودہ خون سے، اسی لیے مقدسہ مریم کے وسیلہ
वसीला से जो कि कंवारी थी, कंवारी के वसीला से मसीह का इस दुनिया में आना इस बात की इलामत है कि उसमें किसी भी दुनियावी खून की या आमेजिश नहीं थी, गुनाह की आमेजिश नहीं थी, क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस में और बहुत से मज़ाहिब इस पे एग्री करते हैं कि वो खुदा की कुदरत से, पाक रूह की कुदरत से वो जो है वजूद में आए। बिल्कुल ऐसे ही। आप इसके ताल्लुक से मसीह का जो है जिंदगी के ताल्लुक से हमें क्या बयान करना चाहेंगे? मैं आपको इस बात के ताल्लुक, जैसे कि वो एक कवारी से पैदा हुआ था और इन सारी बातों के बारे में जो यीशु मसीह की जिंदगी के ताल्लुक से की गई थी, वो हमें जो बाइबल मुकद्दस में प्रोफेसीज हैं, जो नबूवतें की गई अंबिया कराम के वसीला से, ये सारी हमें मिलती हैं यीशु मसीह के बाबत, कि किस तरह से खुदा अपने बेटे के लिए उन पर जाहिर करता है कि वो कवारी से पैदा होगा, वो बेऐब होगा और वो बर्रा ज़िबा किया जाएगा। और जैसे एक भेड़ जो है बाल कुतरने वाले के सामने खामोश खड़ी रहती है, बिल्कुल वो ऐसे ही होगा, वो मासूम होगा। सबसे बड़ी बात जो थी कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, बट ही वॉज अ यूनिक गॉड सन, खुदा का एक इकलौता बेटा, यूनिक शख्सियत थी, क्योंकि उसका जन्म लेना, इस दुनिया में आना और वो खुदा की कुदरत को जाहिर करना जिससे पता चलता है that he is a son of living God। लोग असल में इसको मिक्सअप करते हैं कि वो हाँ जी वो जरूर आए थे और वो एक नबी के तौर पे आए और उनके पास ये जो थी ये खुदा की तरफ से कुदरत थी कि वो मोजज़ात करते थे। ये जरूर है कि यीशु की जिंदगी मोजज़ात से भरी है, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को टांगे देना, हर तरह की बीमारियों को दूर करना और 2 मछलियों और 5 रोटियों से तकरीबन 15-20 हज़ार के मजमे को सैर करना, ये सारी वो कुदरत इसलिए वो दिखा रहे थे कि लोग जाने कि वो खुदा की तरफ से मुजस्सम खुदा और वो मसीहा जो आना था जिसके लिए जिस पेशन गोइयां जिनका आपने जिक्र किया है, हम अगर इसको देखेंगे, अगर एक आध आप पढ़ना भी चाहें तो जरूर पढ़ दीजिएगा। तो उनका आना जो था वो ये मोजज़ात दिखाने के लिए नहीं था। उनका आना जो था वो ये मुर्दों को जिंदा करने के लिए नहीं था। उनका आने का मकसद जो था वो था मेरे और आपके लिए और कुल आलम के लिए एक कामिल और काफी कुर्बानी दे देना, ताकि हमारा जो मारूसी गुनाह है जो बाग़यतन से चला आता है वो हमसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाए और फिर हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। तो ये खुदा का प्लान जो है, ये इस कफारे के ताल्लुक से मजीद आप क्या बयान करेंगे? मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने बात की थी प्रॉफिट्स की, कि कुछ लोग मानते हैं कि इज प्रॉफिट। देखिए बाइबल मुकद्दस में जो प्रॉफिट आए, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसोबे की गॉड की, लेकिन वो एक ऐसा फर्मा बरदार खुदा का बेटा था दैट नेवर सिन्ड। कफारा के लिए बेऐब बर्रा ही अदा किया जाता था। जब कुर्बानी गुजारी जाती तो उसको बेऐब बर्रा को सामने लाया जाता था। तो यीशु मसीह जिसने कभी गुनाह नहीं किया, और गुनाह क्या, ये बाइबल मुकद्दस में बताता है कि वो बाप की फर्मा बरदारी में रहा, बाप की फर्मा बरदारी में रहा। इट्स मीन ही नेवर डिसोबेड गॉड। उसने बाप की कभी नाफरमानी की ही नहीं। नबी तो कर बैठे, लेकिन वो चूंकि खुदा में से था, खुदा के तुखम में से पैदा हुआ था, इसलिए वो गुनाह कर ही नहीं सकता था। और वो उसके अंदर ये खासियत थी कि वो बाप ने जो काम उसके जिम्मे लगाया था, वो उस काम को क्या करे जी, पूरा करे। और हम इसमें मजीद गुफ्तगू में आगे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन मैं इस वक्त जो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, मैं जरूर आपसे इनकरेज आपको करूंगा कि आप स्क्रीन पे नंबर जो देख रहे हैं आप अपना फोन उठाएं, और अगर कोई आपके जहन में सवाल है, अगर कोई बात आप जानना चाहते हैं आज के इस टॉपिक के ताल्लुक से, तो ज़रूर हमें आप सवाल कीजिए, ताकि हम आपको उस ताल्लुक से जो भी
بھی آپ کا سوال ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے اس تعلق سے ہم آپ کو بیان کر سکیں. تو پاسٹر جویل، جیسے آپ کہہ رہے تھے، میں بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیح کا جو قربانی جو تھی اور ان کا آ جانا جو تھا، اور وہ برا جو ہے سبسٹیچیوٹ ہمارے گناہوں کا جو پیش ہونا تھا، وہ لکھا ہے کلام مقدس میں، یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت اگر دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. کلام مین کلمہ، جس کو کہتے ہیں کلمہ، کلام، وہ خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ یسوع مسیح کلمہ جو کہ ہمارے لیے وہ کلمہ جو ہے مجسم ہوا، اور کلام میں اسی میں یوحنا پہلے باب میں لکھا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور لکھا ہے آگے جا کے 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخش دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی قبول کیا کرنا ہے کہ وہ خدا کا برا یسوع مسیح ناصری، باپ کا اکلوتا بیٹا ہمارے درمیان میں آیا، اور اس نے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں کہ یہ جو گناہوں کی معافی جو ہے یہ کیسے اور کیوں ضروری تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا، وی نیڈ ٹو اکنالج، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اٹ ہیز بین سیٹ فرام گاڈ، کہ خدا کی طرف سے یہ جیسس کرائسٹ کے تھرو ہمیں فریلی آفرڈ ہے، کہ جس طرح اس نے میرے آپ کے اور تمام نیشنز کے گناہوں کو صلیب پر ختم کر دیا ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہماری زندگی کے اندر بڑا ضروری ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، کہ ایمان لے کر آنا، اور ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر مر گیا، اور اس نے ان سارے گناہوں کو، جب ہم بات کرتے ہیں گناہوں کی تو اٹس مین پاسٹ، پریزنس اینڈ فیوچر، ٹھیک ہے، نہ صرف کل کے گناہوں کو بلکہ اس نے جو پیچھے گناہ تھے ہمارے، ان سارے گناہوں کو خدا نے کیا کر دیا جی، ختم کر دیا. اور جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، آج تک کوئی کسی نے کسی کے لیے کام کیا نہ ہوگا، لیکن جب ہم اس دور میں بھی لے لیں کہ کوئی چھوٹا سا ہمارے لیے کام کرتا ہے تو ہم اس کو تھینک یو کہتے رہتے ہیں، ہم اس کی فیور کو نہیں بھولتے. تو اس بات کو ہم نے اکنالج کرنا ہے، what Lord have done for us، اور وہ جیسس کرائسٹ کے تھرو کیا ہے. اور پھر اس کی بات یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی چیزیں ہمارے اگینسٹ تھی، نہ صرف سن بلکہ the day of judgment کو بھی اس نے ہمارے خلاف جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے، کیونکہ وہی سزا کا حکم. ہم اس پہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کی بیس کو بھی اور ٹچ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس پر ایمان لانا ہے پہلی بات، اور ہمیں کیا وہ بات ہے. تو میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو مزید ڈسکس کر لیں. یہ جو ہے بائبل مقدس میں سے جو نیا عہد ہے جہاں پہ انجیلی بیان ہے، وہاں پہ یہاں لکھا ہوا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلی آیت سے. اگر ہم اس کو پڑھیں، یہ حوالہ تو تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں سارا وہ خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ موجود ہے. یہاں پہ لکھا ہے، اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا. یہ کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول لکھ رہے ہیں، اور جس پر تم قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تمہیں نجات بھی ملتی ہے. بلکہ خوشخبری کا پیغام کیا تھا کہ یسوع مسیح ناصری خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے کل عالم کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو قبول بھی کر لیا تھا، اور لکھا ہے کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری
میں وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر کفارہ دے دیا۔ اور پھر یہ بڑی خوبصورت آیت اس کے آگے جو ہے وہ لکھی ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ آپ حوالہ بیان کر رہے تھے پرانے عہد نامے سے، آپ ضرور اس کے پڑھ کے بتائیں تھوڑا سا، تاکہ لوگ اور جان سکیں کہ یہ پہلے سے نبیوں کے وسیلہ سے یہ پیشن گوئیاں ہوئیں، اور یہ ساری پیشن گوئیاں جو تھی وہ پھر مسیح کا صحیفہ بڑا ہی مشہور حوالہ ہے، اور اس کے اندر بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، اس کا 53 باب ہے، اور ہم اس کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، جس کے اندر خدا یسوع مسیح کی شخصیت کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ کس طرح اس کو اس زمین پر خدا کا کلام یہ کہتا ہے 53 باب، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر یہاں پر یہ سارے خداوند یسوع مسیح نے جو دکھ اس دنیا کے اندر سہے اور جو بھی ظلم و ستم اس کے اوپر ہوا، یہ ساری باتیں یہاں پر ظاہر نبی کے صحیفہ میں صحیح، اور دیکھیں تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھائیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جب ہم نے یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو صلیب پر لے کر جا رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ سارے تو میرے اور آپ سب کے گناہ تھے، اس نے صلیب پر کیا کیا، اٹھائیں، اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ وٹ ایور وی ہیڈ، ان ساری چیزوں کو کیا اس نے کر لیا، برداشت کر لیا۔ اور اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ میرے اور ہم سب کے گناہوں کی خاطر کیا ہو گیا جی، صلیب پر مر گیا۔ تو یہ باتیں خدا نے اپنے انبیاء کرام پر بارہا بہت سال پہلے ہی ظاہر کر دی کہ یسوع مسیح کے اوپر کیا کیا گزرے گا۔ ہر ایک بات کا حوالہ پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ کے اندر موجود ہے، موجود ہے۔ میں پھر ایک دفعہ ضرور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ سب سے ضرور کہوں گا کہ آپ ضرور فون اٹھائیں اور ہمیں کال کریں، اور اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو ہمیں بتائیں۔ کوئی ہمارے اگر آپ مسیحی نہیں بھی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہمیں سوال، تاکہ ہم اس کا جواب آپ کو دے سکیں۔ وہ جو آپ بات کر رہے تھے اور نبیوں کے وسیلہ سے یہ سارے جو پیشن گوئیاں ہوئیں، اور ایک خاص طور پہ حوالہ میں نئے عہد نامے میں سے انجیل مقدس کے حصہ میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ رومیو 6 باب اس کی 23ویں آیت کہتی ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللویا، تو یہ مسیح میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی، جی بولیں جی، کالر ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا نام طاہر ہے اور میں سنگل سے بات کر رہا ہوں۔ جی طاہر صاحب بولیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اتنی بڑی کاوش کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ جی ہاں، بالکل ہمارے لیے بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہمارے کلام سے واقف نہیں لیکن خواہش رکھتے ہیں کلام کو جانیں۔ اور اسی سلسلے میں میں پاسٹر سہیل صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں جی بتائیے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی آج کے لائیو سیشن میں جو خداوند کی جو صلیب کا پیغام ہے، ہمارے اکثر جو مسلمان دوست ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ مسیحی مصلوب ہوا یا اس کو صلیب دی گئی، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا ایمان ہے ان کی کتاب کے مطابق کہ اس کی جگہ کوئی اور شخص تھا جس کو ریپلیس کر دیا گیا، اور مسیح جو وہ مصلوب نہیں ہوئے۔ ایک عام مسیحی کی زندگی میں جہاں وہ 90% ارد گرد
جو اس کے لوگ ہیں وہ دوسرے مذہب سے ہیں، اس سوال کا جواب اس کے لیے دینا کافی مشکل ہوتا ہے. تو کیا آپ اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے مزید کوئی ایسی بات سامنے ہے جو آسانی سے ان کو سمجھ آ جائے اور وہ یسوع مسیح کی گواہی کو بیان کر سکیں؟ ہاں جی جی تھینک یو بردر، آپ کے سوال کا ہم اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ سوال کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی نہ صرف آپ کے لیے بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی مددگار ثابت ہوگا. یقیناً یہ جو باتیں ہیں کچھ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ یسوع مسیح کی جگہ پر کوئی دوسرا شخص مصلوب ہوا. ہمیں اس بات کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کا کلام ہمیں یساع نبی کے صحیفے کے اندر اس کے 53 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کے درمیان جو ہے وہ شامل ہوا، ان کے درمیان وہ شامل کیا گیا. اور پھر متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 28ویں آیت اور مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 27ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک ہمیں ان ساری باتوں کا حوالہ جات موجود ہیں جہاں پر یسوع مسیح کی مصلوبیت کو جس کو ہم بائبل مقدس کی عظیم سچائیاں ہمیں بتاتی ہیں، اس کو کوئی بھی شخص جھٹلا نہیں سکتا. آمین. اور میں اس میں ایڈ کرتا ہوں، دیکھیں یہ جو مسیح کا آنا تھا، جیسے میں نے پہلے سے بیان کیا، ان کا آنے کا تو مقصد ہی بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دینا تھا، بنی نوع انسان کی اس جو گناہ کو جو باغ عدن میں ہوا اس کے لیے کامل اور کافی قربانی دینا تھا. اور اگر وہ قربانی نہیں ہوئے تو پھر بائبل کا پیغام بالکل ادھورا ہے. اور پھر بائبل کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں وہ بات ہی پوری نہیں، پیشن گوئیاں ہی پوری نہیں ہوتی، جو نبیوں نے کہا وہی پورا نہیں ہوتا. اور میں تو اس کو مزید آگے لے کے چلوں گا. اگر آپ بائبل کو جو غیر مسیحی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ نہیں مانتے، حالانکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے تو لکھا ہوا لازمی ہے کہ جب تک وہ یہ توریت اور زبور اور اناجیل کو نہ مانے، ایمان نہ رکھیں، تب تک ان کا اپنا مذہب پورا نہیں ہو، ایمان وہ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو انہیں اس کے اوپر پڑھنا اور اس کو جاننا اور اس پہ ایمان لانا ہے تاکہ وہ اپنے مذہب کے اچھے پیروکار بن سکیں. جی بالکل. سیکنڈلی اگر ان کا یہ سوال ہے تو اس کو آپ کسی بھی چیز کو جب ویریفائی کرنا ہوتا تو آپ کیسے ویریفائی کرتے ہیں؟ آپ چلیں اس کتاب کو چھوڑ دیں، آپ رومن ہسٹری میں چلے جائیں، اس وقت رومی حکمران تھے. آپ کو رومن ہسٹری میں وہ پوری اس کی تفصیل ملے گی کہ یہ اس دور میں آج سے 2000 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. ایک شخص جو تھا وہ مصلوب ہوا تھا، ایک شخص جو ہے اس کو قبر میں رکھا گیا تھا، اور ایک شخص جو ہے جس کی قبر پہ آج بھی اگر آپ وہاں جائیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. اس کی قبر خالی ہے. اگر یروشلم میں اس قبر پہ جائیں، کسی بھی دنیا میں کوئی ایسی قبر نہیں ہے جو خالی ہو. اور سب سے پہلی تو بات ہے کسی قبر میں جانا گھسنا کتنی ایک مایوب سی اور شاید ڈر کی بات بھی سمجھی جاتی ہو، لیکن آج دنیا پتہ نہیں کروڑہا لوگ بلکہ بلینز شاید چلے جا چکے ہوں اب تک، اور اس قبر میں جا کے اندر جا کے اس کو خالی دیکھ چکے ہیں وہ، اور پھر وہاں وہ یہ بھی لکھا ہوا پڑھ چکے ہیں. میں وہ حالہ بھی پڑھوں گا ابھی تھوڑی دیر میں اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے. تو اس کو یہ تو ہو گیا رومن ہسٹری. طاہر صاحب کے سوال کے جواب میں بتا رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. جو پتھر کے اوپر ایک سیل بھی لگی تھی نا، وہ بھی اس چیز کا ٹھوس ثبوت ہے، جو پہرے دار بٹھائے گئے تھے. ہاں جی. میں ان کو تھوڑا سا اس کتاب سے تھوڑا سا پہلے باہر سے بھی حوالے دینا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ہم اس پہ آتے ہیں. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہودی جوئش ہسٹری میں چلے جائیں، میں نے پہلے رومن ہسٹری کی بات کی ہے، اب آپ جوئش ہسٹری میں چلے جائیں تو جوئش ہسٹری گو کہ جوز نہیں مانتے کہ وہ مسیحا تھا،
تو وہ پھر بھی وہ ان کی ہسٹری میں یہ موجود ہے کہ 2000 سال پہلے ایک شخص نے اپنے آپ کو مسیحا ڈکلیئر کیا تھا اور اس کو مصلوب کیا گیا تھا، اور وہ اگلی پھر بات وہ بھی ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ہم اس کو پھر جاری رکھیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت مسیح کی سلامتی ہو آپ کے ساتھ۔ آپ کی بھی سلامتی ہو مسیح میں۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر سہیل سے، آپ لوگوں کی گفتگو بڑی اچھی چل رہی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے مسیح کے کہ جو اکثریت ہے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ مسیح کی مصلوبیت سے انکار کرتے ہیں، اور ڈاکٹر سہیل نے اس کا جواب دیا کہ بائبل کی یہ عظیم سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے کہ مسیح مصلوب ہوئے، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص بائبل کو نہیں مانتا، کیا ہمیں تاریخ سے کچھ ایسے شواہد یا ایویڈنس ملتے ہیں جو ہمیں یہ بتا سکے کہ مسیح کو صلیب دی گئی تھی؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں پاسٹر سہیل کو دیتا ہوں، لیکن ابھی دو میں نے بہت بڑے آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بتائے ہیں، شاید آپ کال پہ تھے، آن لائن تھے، اس لیے آپ نہیں سن سکے۔ ہسٹوریکل فیکٹ ڈاکٹر صاحب وہ جو کہ کرسچنز نہ لکھے ہوں، ہاں جی، میں نے وہی بتایا کہ اگر آپ رومن ہسٹری میں چلے جائیں جو اس وقت کی رومن امپائر تھی، وہ اس وقت حاکم تھے، اور ان کے دور میں یہ ہوا، اور رومن ہسٹری اس کو بیان کرتی ہے۔ اور پھر آپ جوئش ہسٹری میں چلے جائیں، رومن ہسٹری میں ہمیں کوئی ایسے ہسٹورین کے نام آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ آپ گوگل کریں، آپ کو بڑے ایزیلی مل جائیں گے، آج کل تو سب کچھ گوگل پہ موجود ہے۔ بالکل، تو آپ کریں جی پاسویل آپ۔ ہاں جی، میں بھائی کی بات کو ذرا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آپ نے وہ کال مس کر دی، تھوڑا سا حصہ مس کر دیا آپ نے پروگرام کا، لیکن اب ضرور بعد میں دیکھیے گا جس طور سے فارس صاحب نے رومنس ہسٹری اور جوش ہسٹری کے تعلق سے بیان کیا ہے، تو اگر کوئی شخص بائبل کہتا ہے کہ میں بائبل کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے، دے آر ایویڈنس خداوند یسوع مسیح کی۔ اور سب سے بڑی بات، چلیں کتاب نہیں مانتا، ہسٹری کو نہیں مانتا، یسوع مسیح کی قبر، اس کی یہ ساری چیزیں تو یہاں پر موجود ہیں، اور وہ قبر خالی ہے، وہ قبر ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا ایک بھی ثبوت نہیں پڑا جس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی ہی از اسٹل missing or something like that، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خالی قبر جو ہے، یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایمان کا جو ہے نا، وہ ایک بہت ہی مضبوط حصہ ہے بائبل مقدس میں، جو کہ ہمیں شاید ہلا نہیں سکتی۔ بالکل، اور یہ بات تو بڑی عیاں ہے، یہ اتنا واس سبجیکٹ ہے، لوگ جن کے سوالات شاید ان کے اندر بچپن سے بٹھا دیے گئے ہیں، تو ہم اس کو مزید، ہمارا جو نیکسٹ ویک پروگرام ہوگا، کیونکہ یہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایک پروگرام میں ہم اسے کور نہیں کر سکتے، تو ہم اس سبجیکٹ کو مزید بھی اگلے ہفتے میں مصلوبیت کے تعلق سے اور پھر ان کے جی اٹھنے کے تعلق سے، اس قبر کی ساری وہ جو واقعات ہوئے ان کو بھی ہم تفصیلاً بیان کریں گے، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں پاسٹر سبھاش گل ہوں گے، اور ہم اس میں آگے مزید اس پہ چلیں گے۔ لیکن آج جو میں نے بات کی اور آج جو آپ نے باتیں کی ہیں، میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ حوالہ بڑا ہی خوبصورت حوالہ ہے، اور یہ انجیل مقدس میں سے ہے، لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب ہے، اور اس 24ویں باب کی اگر ہم دوسری آیت سے ہم چلیں تو یہ وہ وقت ہے جب یسوع مسیح کو جو ہے قبر پہ صبح ان کی مصلوبیت کے بعد جب دفنا دیا گیا، اور اس کی لکھا ہے کہ تیسرے دن جو ہفتے کے پہلا روز تھا، اس دن جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ خوشبودار چیزیں جو انہوں نے تیار کی تھی لے کے گئیں، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں اس کو پہلی آیت سے چلے پڑھ دیتا ہوں۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پایا،
मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। ये मैं यहाँ बयान करूं कि आजकल की कब्रें जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो ज़मीन के अंदर खोदी जाती हैं, लेकिन उस वक्त के दस्तूर और उस वक्त के वहाँ के जो ट्रेडिशंस के मुताबिक जो है वो पहाड़ों में या कोई जगह ऐसी थी जिसके वो अंदर गार टाइप और इस तरह की जो भी अच्छी चीज़ किसी को लगती थी वो अपने लिए मखसूस कर लेते थे लोग, ताकि उनकी कब्र की जाए। और इसके ताल्लुक से है कि एक शख्स था जो ईमानदार था, जो मसीह में ईमान ले आया था, उसने अपनी ये जो अपनी रखी थी वो जगह दे दी थी मसीह के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो थी वो और उनके साथ और जो कस्सा मरियम की जो बहन योआना थी, वो ये ख़वातीन हैं जो खुशबूदार चीज़ें लेके वहाँ तैयार करके बैठी हुई थी कि जाएं ताकि वहाँ उसको रखें उनको। तो यहाँ पे उसके आगे लिखा है कि उन्होंने लाश को ना पाया। और चौथी आयत लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बारात पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। ये मेरे अजीजों निहायत ही जरूरी जो मकसद था मसीह के आने का, जो मिशन था मसीह के आने का, जो मसीह को ने इस दुनिया को, हम सब को गुनाह से और अबलीस की कैद से आज़ाद करने का जो उनका मिशन था, वो यही था कि मेरे और आपकी खातिर जो है वो सलीब पे जो है कुर्बान हों और सलीब पे वो अपनी जान दें और वो हमेशा की ज़िंदगी में हमें दाखिल करें। और मैं इसके ताल्लुक से ताकि मज़ीद पढ़ सके पास साहब आपको ज़रूर कहूँगा कि आप थोड़ा सा उस ताल्लुक से बताएं कि मसीह ने जब वो उनको सलीब की तरफ लेके जा रहे थे तो वो कलमात भी उनके बड़े अहम हैं इस सारे वाक़या में, जिनको सलीबी कलमात साथ सलीबी भी कहा जाता है, लेकिन हम उनमें से चंद के ऊपर ज़रूर बात करते हैं ताकि इसको मज़ीद आप इस्टेब्लिश कर सकें। ज़रूर आप इसका ताल्लुक से बताइएगा। जैसे कि जो पहला जो कलमा है वो कलमा जो है उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है जो मुआफ़ी का कलमा है। आप लूका 23 बाब उसकी 34 आयत है, इधर पढ़ दीजिए और इस पर थोड़ा सा आप बयान भी कीजिए। मैं ज़रूर इस सवाल को पढ़ूंगा चूँकि ये खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी वो अल्फाज हैं जो उसने अदा किए सलीब पर। और खुदा के कलाम में से लूका 23 बाब और उसकी 23वां बाब और उसकी 34 को मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। जी, खुदा का कलाम यहाँ पर कहता है, और यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उन्होंने इसके कपड़ों के हिस्से किया और उन पर कुरा डाला। यहाँ पर यीशु मसीह जो हैं वो कहते हैं कि अब आप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ये जो कुछ भी कर रहे थे, ठीक है, वो ना जानते हुए कर रहे थे, क्योंकि जो कर रहे थे वो तो अपने कानून के मुताबिक जिस तरह वो क्रूसिफिक्शन या मसलूबियत दूसरे लोगों को करते हैं उनके सामने तो वो था, ठीक है। और मसलूबियत का जब हम यीशु मसीह का वो सफ़र देखते हैं तो उसमें उन्होंने, चूंकि यीशु मसीह ने अपने आप को बादशाह कहा था, यीशु मसीह ने क्लेम किया था ही सन ऑफ गॉड, तो उन्होंने, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो उन्होंने जो नॉर्मल एक रास्ता होता है ना मसलूबियत का, उससे उन्होंने लॉन्गेस्ट वाला रास्ता यीशु मसीह के लिए उन्होंने चुना था, ताकि ये रास्ते में जाते जाते ही ना
جو ہمیں اس کے اوپر ظلم ہو چکے ہیں، جو کوڑوں کی مار ہے، جس طرح سے خدا یسوع مسیح کو لعن طعن کیا گیا، اس کے اوپر تھوکا گیا اور اس کے اوپر سیاست کی گئی، اور یہ ساری باتیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح ہی وہ ایسی شخصیت تھی جو اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں، بیکاز آئی ایم انڈر دیٹ پلان. کیونکہ وہ جو تھے وہ نیچرلی مجسم خدا تھے، اور وہ خدا کا جو ہے پہلا جو ٹریٹ ہے یا خوبی ہے وہ معاف کرنا ہے، محبت ہے، اور پھر دوسری معاف کرنا ہے. تو اس کو ہم مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی پلیز. جی ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں موقع دیا کام کرنے کا. میرا نام حافظ جمشید ہے. جی جمشید صاحب. اور میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں پہلے بھی، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن آج ڈاکٹر سہیل صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ پہلے بھی ایک بھائی نے کال کی ہے قبر کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جو ہیں کہ وہ اگر مر گئے تو ان کی قبر کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر میں ایک بات جاننا چاہوں گا. آپ ہسٹری کے بارے میں بتا رہے ہیں اور بائبل کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں 30 پارہ سورۃ آل عمران اور اس کی 54 ورس میں لکھا ہوا ہے وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور اللہ نے جو بہتر مکر کرنے والا ہے اس نے مکر کیا، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ مکر کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور ان کو ان کے سامنے حضرت عیسیٰ مسیح کی جو ہے شکل پہ ان کے شاگرد کو وہاں پر رکھ دیا. یہ بات ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تاریخ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اندرونی اور بیرونی شہادتیں ہوتی ہیں، اور یہ قرآن میں سے جو بیرونی شہادت مل رہی ہے وہاں پر لکھا وہ مکر اللہ وہ مکرا. جی جمشید صاحب، میں اور اللہ جو بہتر مکر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ان لوگوں کے ساتھ مکر کیا ہے جو مکر کرتے تھے. تھینک یو ویری مچ. جی جمشید صاحب، آپ کا سوال پہلے دیکھیں. جمشید صاحب، میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دے لوں کیونکہ تھینک یو ویری مچ فار یور کویسچن. جو آپ نے سوال اٹھایا ہے میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں، آپ نے یہ سوال اٹھایا، اور شاید بہت سے ذہنوں میں بھی یہ خدشات ہوں جو ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان کو دور کر سکیں. دیکھیں، کسی بھی بات کا مستند ہونا جو ہے اس کی دلیل اگر آپ توریت سے مستند ہونے کی بات کریں گے تو یہ توریت جو ہے یہ یہودیوں کی کتاب تھی. یہ وہی جو ان کے پاس ہے، ظاہر ہے وہ اپنی کتاب کے اچھے، اور خدا اپنے کلام کا اچھا محافظ ہے، وہ ان کے پاس موجود ہے، اور یہ نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. توریت میں، صحف انبیاء میں، ایون زبوروں میں اس کا ذکر، حضرت داؤد کے زبوروں میں اس کا ذکر ہے کہ مسیح جو آئے گا اور وہ دکھ اٹھائے گا اور وہ مصلوب کیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انجیل مقدس ہے. انجیل مقدس کے بارے میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ کوئی اور مذہب اس کا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا. وہ مسیحت ہی اپنے کلام کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے جو لکھا ہوا ہے کلام میں، اور جو اناجیل ہیں وہی اس کو بتا سکتی ہیں اور وہی اس کو بیان کرتی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی اور مذاہب آتے ہیں تو میری کتاب جو جس کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں، مسیحی کتاب جو بائبل مقدس ہے، وہ اس کی جو ہمیں شہادت دیتی ہے، جو اس کے تعلق سے بتاتی ہے، اور جو کامل ضابطہ حیات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلام میں اسی میں لکھا ہوا ہے، اسی کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر، جب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں ابھی انہی صلیبی سفر کا، مسیحیت کا، تو اس میں جب مسیح نے چھٹا کلمہ جو آخری الفاظ ان کے مصلوبیت تک تھے، میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ جو ان کے آخری الفاظ تھے مصلوبیت تک، کیونکہ وہ تو اس کے بعد بھی جو ہے زندہ ہو کے اپنے شاگردوں سے اور دوسرے لوگوں سے ہم کلام ہوتے رہے پاسویل. تو وہ جب انہوں نے کہا تمام ہوا، جب وہ چھٹا کلمہ ہے تمام ہوا، تو کیا تمام ہوا تھا؟
उन्होंने वो सब काम जो गुनाह का और जो हमेशा की जिंदगी में रुकावट था, वो उन्होंने उस काम को जो है वो तमाम कर दिया। वो फाते बन के जो है वो कब्र से निकलते हैं और वो मौत और कब्र पे फतह पाके हमेशा की जिंदगी हमें देने के लिए उस मिशन को मुकम्मल करते हैं जो खुदा ने दिया था। जो खुद पहली आयत मैंने सबसे पढ़ी थी कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और दूसरा बड़ा मकसद जो था निजात के काम को मसीह ने पूरा कर दिया। उस जो है जो कलवरी जो है, मैं समझता हूं ये वो जगह है जो इंसान और खुदा के दरमियान एक पुल बना दिया गया। कलवरी वो जगह है जो हमारे क्रिमसी गुनाहों को भी धो देने के लिए वो कतरे जो वहां बह गए वो काफी थे। आप इसके ताल्लुक से मजीद कुछ बयान करें प्लीज। मैं इसके ताल्लुक से एक बात बड़ी खूबसूरत यहाँ पर गलतियों का 2 बाब और 19वीं और 20वीं आयत के अंदर जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जी तमाम हुआ, तो तमाम उसने वो सारी शरीयत जो कहती थी कि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो यहाँ पर लिखा चुनाचा मैं शरीयत के वसीला से शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जब शरीयत के अंदर गुनाह का कफारा हो जाता था तो इंसान दोबारा से जिंदा हो जाता था। तो उसने अपने सारे मेरे और आपके सारे गुनाहों को उसने वो जो शरीयत के खिलाफ इंसान ने किए थे उसने मरकर मुझे और आपको शरीयत के लिहाज से क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। और फिर बाइबल मुकद्दस कहती है अब मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं तो अब आगे मैं जिंदा रहूं। ठीक है ना, जब मसीह ने हमें जिंदा कर दिया तो फिर आगे को हमने क्या होना है जी, जिंदा होना है, क्योंकि वो जिंदों का खुदा है। मैं यहाँ पर जो पहले थोड़ी बात हो रही थी उसकी तरफ भी मैं जाऊंगा। यहाँ पर लिखा है जो अब जिस्म में मैं मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मसीह यीशु ने खुद ये बात यहाँ पर अपने लबों से कही। मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब की 31वीं और 32वीं आयत में जब वो इस रोए जमीन पर थे और ये सीक्रेट्स को तमासील्स को वो बयान करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं, वो तो मुर्दों का खुदा नहीं है। तो फिर वो खुदा का बेटा कैसे मुर्दा रह सकता था? आमीन। और मैं समझता हूँ पास्टर ये बात आपने बड़ी खूबसूरत कही और ये बात मैं समझता हूँ कि इसके एक नहीं दो नहीं बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो जब उन्होंने मौत और कब्र पे फतह पाली तो वो लिखा है कि ना सिर्फ उसके बाद अगर ये हवाला पूरा पढ़ें, मैं इसको पढ़ देता हूँ जो हम पढ़ रहे थे। तो ये देखें मेरे भाई जमशेद और इस तरह के और भी हमारे बहुत से भाइयों का सवाल है ये, और हो सकता है और हमें खुशी है कि आपने ये सवाल किया है। लेकिन जरूर मैं आपसे कहूंगा कि आपके जो है ईमान का ये सबसे पहला ये हिस्सा यही है कि आप अंजील मुकद्दस पर ईमान लाएं। आप तौरेत और सहाफ़ा अंबिया पे, ज़बूर पे, इस पे ईमान रखें। और जब तक आप ईमान नहीं रखेंगे, ईमान रखने से मुराद ये नहीं है कि हम कह दें कि जी ये एक अच्छी किताब है हम इस पे ईमान रखता हूँ, लेकिन फिर हम सवाल भी करें उसको जो ये किताब जिसका बयान नहीं करती। ये जो बाइबल मुकद्दस है ये जब आप इसको पढ़ेंगे तो यकीन करें कि ये लोगों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये बदल गई, ये बदली नहीं, लेकिन ये जिंदगियों को बदल देती है। इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े आलम हैं और उलमा जो बहुत बड़ी बड़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज के थे, वो जब इसके ऊपर तहकीक करते करते वो खुद बदल गए और वो आते हैं प्रोग्राम देते हैं। तो यहाँ पे हम उसी लूका की अंजील मुकद्दस के इस हवाले की तरफ जाते हैं और लिखा है कि 24वीं आयत में, और जो है यहाँ पे ये खास तौर पे देखें यही बात जो आज मेरे भाई भी कर रहे थे ये आगे आएगी। और लिखा है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में वाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे।
اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو اس کی ان باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں. وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں. مگر یہ باتیں انہیں کہانی سے معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا. یہ واقعہ ہی اتنا بڑا تھا, یہ واقعہ ہی اتنا بڑا تھا, اور یہ آج تک کبھی ہوا نہیں تھا, اور یہ آج تک آگے بھی کبھی ہوگا نہیں کہ کوئی شخص اپنی قبر میں سے زندہ نکل آئے, کیونکہ کسی کے لیے اور کوئی ایسی بات لکھی نہیں گئی, ایسی کوئی پیشن گوئیاں کی ہی نہیں گئی, اور ایسا کوئی مقصد اب موجود نہیں رہا, کیونکہ مسیح کے آنے کا تو ایک مقصد تھا. اور وہاں پہ پھر لکھا کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہاں لکھا مگر یہ بات انہیں کہانی سے معلوم ہوئی اور انہوں نے اس کا یقین نہ کیا. اس پر پطرس نے اٹھ کر قبر سے تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی باقی ہے, اور یہ ماجرے سے تعجب کرتا ہوا گھر چلا گیا. لیکن ہم اگر دیکھیں تو اس میں مزید اس کو اب حوالے پڑھنے کا اتنا وقت نہیں ہے, تو یہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ لیکن مریم جو ہے وہ ایک بڑی ہی سادہ اور خداوند سے محبت کرنے والی تھی, اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ لکھیے کہ وہ لکھیے, میں پڑھ دیتا ہوں یوحنا کی انجیل میں سے لکھا ہے اس کے 20ویں باب میں. لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی, اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے, ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پتیانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی. انہوں نے اسے کہا عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا کر لے گئے ہیں, معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے. یہ کہہ کر پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یسوع ہے. یسوع نے اسے کہا عورت تو کیوں روتی ہے, کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے اسے باغبان سمجھ کر کہا میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہے تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں. یسوع نے اس سے کہا مریم. اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی, یعنی اے استاد. یسوع نے اسے کہا مجھے نہ چھو, کیونکہ اب تک میں باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. اور اس کے بعد واقعہ موجود ہے کہ وہ جا رہے تھے جب اور 2 شاگرد جا رہے تھے اور ان کو وہ راستے میں ملے, پھر وہ 12 پر ظاہر ہوئے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ رہے, کھاتے پیتے رہے, ان کے لیے ناشتہ تک کیا. وہ شاگرد جو واپس چلے گئے, پھر سے اپنی ماہی گیری کے اس پہ چلے گئے, اور لکھا ہے کہ وہ صبح سویرے ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کے لیے وہاں ناشتہ تیار کیا, ان کے ساتھ کھایا پیا, بعد میں بھی انہیں ملتے رہے. بہت سے شواہد موجود ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اور اس ایمان کے ساتھ پڑھیں گے کہ خداوند آپ کی ذہن کو کھول دے تاکہ آپ سمجھ سکیں, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ, یہ میں پڑھ دیتا ہوں آیت, یہ بڑی ضروری ہے, لوکا کے انجیل میں سے آخری باب میں لکھا ہوا ہے 45ویں آیت میں, پھر اس نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں. تو میرے عزیز بہن بھائیوں, اگر آپ واقعہ ہی چاہتے ہیں کہ آپ کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھیں تو اس کو کھولیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو ہمیں اس کے تعلق سے سمجھنے کا فضل دے دے. اور پھر وہ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ وہ 120 کی جماعت اور پھر 500 لوگوں کے سامنے وہ آسمان پر اٹھائے گئے, لیکن 40 دن تک وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے. روح کھاتی نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کی روح تھی, اور میں اس بات کو بھی ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ روح جو ہے وہ کھاتی پیتی نہیں ہے. روح کے آپ ہاتھوں میں, جیسے توما نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, اس نے محسوس کرنا چاہتا ہوں, اس نے انگلی ڈالی. آپ تھوڑا سا مزید اس تعلق سے بتائیں. میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یسوع مسیح نے جو کچھ کہا اس نے وہ کر دکھایا, اور یسوع مسیح کی جو جی اٹھنا ہے, یہ مسیحی ایمان جو ہے
कंप्लीट ही नहीं होता जब तक हम इस पर यकीन ना रखें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने उन सारी बातों को पूरा किया जो उसने कही थी कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो आज भी अगर खुदा के कुछ वादे हम अपनी जिंदगी के अंदर कहते हैं कि खुदा ने पूरे नहीं किए, तो मैं समझता हूँ वो सच्चा खुदा है। अगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है तो उसके सारे वादे सच्चे और हाँ के साथ हैं। और फिर दूसरी बात ये कि उसकी जो बादशाहत है, उसका जी उठना, ठीक है, हमारे सब के लिए ये खुदा की बादशाहत को जाहिर करता है। आमीन आमीन। ये खुदा की बादशाहत को जाहिर करता है। और फिर दैट इज नॉट एंड, इट हैज अ फ्यूचर। जब हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं कि लाइक ही इज अ सन ऑफ गॉड, और फिर इस बात को हमने ये बात समझनी है कि खुदावन यीशु मसीह का जी उठना कलीसिया का मेन एक बेस है। जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगा कंप्लीट करने का। बड़ा अच्छा हवाला इसी ताल्लुक से मेरे सामने है। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी जो 38वीं आयत है वो यूं कहती है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा किताब मुकद्दस में लिखा है आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। जिंदगी के पानी की नदियां, बिल्कुल रिफ्रेशिंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर उसके अंदर से जारी होंगी। तो जो उस पे ईमान ले आएगा, लिखा है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा। अगर आप किसी को वैसे ही किसी चीज को समझना चाहें और क्वेश्चन करते जाएं तो फिर आप वाकया ही नहीं समझ पाएंगे, आप वाकया ही इसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप वाकया ही इस नियत से आप आ जाएंगे खुदा के पास, क्योंकि देखें ये प्रोग्राम है ईमान का सफर, और हम शुरू में बात कर रहे थे कि हमें एक मंजिल तक पहुंचना है और हर एक को अपनी मंजिल का तयन करना निहायत जरूरी है। आप शायद ये ना हो कि किसी एक रास्ते पे चलते हुए इसलिए कि वो आपके आबाओ अजदाद का रास्ता था, आप शायद गलत मंजिल तक ना पहुंच जाएं। मैं काजियों की किताब कज़ात में से थोड़ा सा बयान करूंगा। वहां जदाउन के ताल्लुक से जिक्र है। जदाउन का बाप जो था वो बुतों की पूजा करने वाले, कुर्बानियां चढ़ाने वाले, लेकिन जब खुदा ने उसे चुना और खुदा ने उसे अपने कौम को आज़ाद करने के चुना, तो वहां पे लिखा है कि उसने अपने बाप के मज़बा को ढा दिया। जब तक उसने उस मज़बा उठाया नहीं गया, वो एक लीडर के तौर पे और खुदा की कुदरत के लिए चुन लेने गया। वो इस्तेमाल नहीं हुआ, चुन तो लिया गया था, इस्तेमाल नहीं हुआ। और फिर खुदा ने गो के उसके लिए इंतज़ाम किया था एक बहुत बड़ा, लेकिन बहुत से लोग 32,000 उसके साथ आए, लेकिन जो मुखालिफ फौज पे खुदा ने कहा कि नहीं, थोड़ों सो के साथ मैं तुझे फतह दूंगा। 300 लोगों के साथ जो बिल्कुल हम्बल लोग थे, उन्होंने फतह दी। आखिरी हमारे पास 1 आध मिनट है, आप जरूर कोई बात करना चाहें। हाँ जी, मैं यही कहूँगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह ना सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग थे, राइट, ही वाज सन ऑफ गॉड, ठीक है, और वो जाते जाते हमें एक ऐसी बात कह कर गई हैं जिसको हम ग्रेट कमीशन कहते हैं, और जिस काम को मैं और आप इस वक्त कर रहे हैं और जिस काम को खुदा का बदन और कलीसियाएं कर रही हैं, ठीक है जी। लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन यीशु मसीह जाने से पहले अपनी शागिर्दों पर जाहिर होते रहे और उन्हें बताते रहे कि इस ईमान के सफर में आपने किस तरह आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पर मरकस की इंजील उसके 16वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। उसने कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक को, ठीक है, नॉट जस्ट क्रिश्चियन, ठीक है। तो हम इस चीज को समझना चाहिए हमें। हमारे पास वक्त खत्म हो गया है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। अजीजों, बात ये है कि हमें वाकया ही जानना है कि हमारी मंजिल क्या है। मुझे एक बड़ी अच्छी बिली ग्राम को मैं पिछले दिनों सुन रहा था और बड़ा उनके आखिरी दिनों की वो बुढ़ापे में वो बताते हैं कि अमेरिका में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो एक दिन सफ़र कर रहा था और सफ़र करते हुए जब टिकट चेक कराया तो वो बुढ़ापे के आलम में था। तो उसने उसे टिकट इधर उधर देखता रहा, ढूंढे, नहीं मिले। तो उसने उसको कहा कि ओके मिस्टर एल्बर्ट, आई नो यू, इट्स ओके,
कि आपके पास टिकट मुझे पता होगी आपको नहीं मिल रही, तो वो चला गया। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद देखा कि वो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन वो जो है आइंस्टाइन उसको अपनी टिकट को ढूंढ रहा है, वो फिर उसके पास वापस आया। उसने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो मरीज था अल्जाइमर का और दूसरी बीमारी का, तो उसको पता नहीं था कि उसने अब जाना कहाँ है। वो भूल चुका था कि उसने जाना कहाँ है, तो उसने टिकट से ही वो देखना था। लेकिन एक ऐसी ही तकरीब से बिली ग्राहम ने कहा कि मैं एट द एज ऑफ 92 मैं ये जानता हूं कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं और मुझे कहां जाना है। क्या आपको अपनी मंजिल का पता है? क्या आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, या आप उसी भीड़ के साथ साथ चले जा रहे हैं ना जानते हुए कि भीड़ कहां जा रही है? खुदावंद के साथ चलें, ईमान के सफर में शामिल रहें। खुदावंद आपको बरकत दे।